آپ لوگ یہ بیان کو پورا سن کے جائیے، اور ایسے ہی اور بھی جو ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک ہمارے پیج کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ آپ کو میں بتاؤں، ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا۔ امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے رعب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی، اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی۔ کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے، اور وہ شہزادے کے اندر جو رعب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے، آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین، بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جسے اجازت دے دے وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دے وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا،
لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں۔ حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے، وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اترا اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے۔ سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں۔ یہ مقام تھا امام حسین کا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں، حضرت عمر خطبہ دینے لگے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے امام حسین کی داستان کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے۔ وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں، جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا، جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں، بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام حسین۔ تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں۔ حضرت علی نے بھی منت کر لی، تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، اسد اللہ الغالب، شیر خدا جن کو کہتے ہیں، فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو ملتے تھے۔ وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ یہ دن کی مزدوری تھی ان کی، دن بھر کام کر کے آتے، روزہ رکھ کر کے گئے تھے، کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے، اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو۔ 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ 5 روٹیاں بنی تھی، اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تھے، تو عین افطار کے وقت ایک مسکین دروازے پر آتا، وہ کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی، ایک بھی نہیں رکھا، اور پانی پی کر افطار کر لیا۔ کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے۔ کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے۔ افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی، اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا۔ مسکین تو لے کر چلا گیا، اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے، رات کو اسی پانی سے سحری، دوسرا روزہ تھا۔ حضرت علی مزدوری پر گئے، پھر وہی مزدوری